جو ہے ہندوستان کے لیے بھی دعا کر رہی ہے اور فلسطین کے لیے بھی لوگوں نے بڑی دعائیں کری ہیں، مگر یار میں بھی گھوم گیا دماغ میرا بھی، اور بات ہے بھی ایسے ہی۔ یہ جو سعودی عرب کے اندر بیٹھے ہیں نا، یہ حرام خور، یہ بڑے ظالم صاحب، انہوں نے تو یہ فلسطین کا جو معاملہ چلا نا، اسرائیل و فلسطین کا، اس میں بھی ان ظالموں نے غلطی اسی کی بتائی ہے، فلسطینیوں کی۔ اسرائیل کو کچھ نہیں کہا ہے انہوں نے، اور دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، اور اسلامی جتنے ممالک اسلامی ہیں ان سب کا صدر سعودی عرب ہی ہے، لیکن وہاں پر نماز ہوئی تو وہاں گولی برسا دی، وہاں ظلم ڈھا دیے، بچوں کو شہید کر دیا، عورتوں کو کر دیا، لیکن اس سعودی کا تانتوا نہیں ٹوٹا، ایسے ہی بیٹھا رہا، اور یہ کہہ رہا کہ زیادتی کری انہوں نے۔ میں کہہ رہا ہوں بتاؤ، یہ ان کی مجبوری کہلوا رہی ہے ان سے، کیونکہ ان کے سینے میں ایمان نہیں، وہابی ہیں یہ سعودی میں جو ہے نا، یہ وہابی ہیں، ورنہ تو یاد رکھو اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہے۔ کون سی ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہے، اور جنگ بدر کے اندر میرے کریم نبی 313 صحابہ کے ساتھ ہیں، کفار و مشرکین 1000 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن میرے نبی کی غیب دانی دیکھیے کہ جنگ بدر کل ہونی ہے، کل مصطفیٰ آج ہی وہاں پہنچے، اور میرے نبی نے وہاں جا کے نشانات لگا دیے، فرمایا لوگوں دیکھو، ابو جہل کل کو یہاں مرے گا، سبحان اللہ، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید بن مغیرہ یہاں مرے گا، امیہ بن خلف یہاں مرے گا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی ایک دن پہلے ہی نشان لگا رہے ہیں کہ یہاں مرے گا۔ ابھی جو بات چل رہی تھی نا، یوں کہہ رہا کہ نبی کو پتہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نبی کو ایک دن پہلے کون بتا کے آیا تھا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ جن کے نشان لگا دیے وہ جنگ میں نہیں بھی جاتے، مگر یار مزے کی بات تو سنو، امیہ جو تھا، امیہ یہ بھی بڑا ڈٹا ہوا حرامی کافر تھا، اسے جب پتہ لگا کہ نشان لگ اپنے نام کا بھی گیا، تو جب جنگ بدر کا دن آیا، جس دن جانا تھا، رمضان تھا، 17 تاریخ رمضان کی، مسلمانوں کے روزے پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے، 313 کل، وہ 1000 سے بھی زیادہ تعداد میں، اور یہاں تلواریں بھی نہیں تھی، ٹوٹی پھوٹی تلواریں ایسی کرچھیوں ورچھیوں لی پھر رہے تھے، کام بہت کر رہا تھا۔ لیکن امیہ کو جب یہ پتہ لگا، جبکہ انہیں تو ڈر نہیں ہونا چاہیے، بہت تھے وہ، لیکن امیہ گھر میں گھس گیا، امیہ گھر میں گھس گیا۔ اب اس کے دروازے پہ لوگ پہنچے تو لوگ بولے گئے امیہ چلتا نہیں، جنگ میں چلو بھائی۔ امیہ وہ گھر میں اندر گھس گیا، بیوی نے کہا کہ جاتی کیوں نہ ہو تم، ویسے تو بہت دادا بنے کرے تھے، جاؤ۔ تو امیہ بیوی سے بولا کہ میری بات سن، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مسلمانوں کے نبی نے کل اعلان کر دیا امیہ یہاں مرے گا تو میں چلا گیا تو مرنا ہی پڑے گا، سبحان اللہ، اگر میں چلا گیا تو مجھے بچانے والی کوئی طاقت پوری دنیا میں نہیں۔ پتہ یہ چلا ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن یقین کافروں کو بھی تھا۔ کیا یقین تھا؟ ان کا یقین یہی تھا کہ ہے قول محمدی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمدی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ زور سے بولا کرو یار۔ تھوڑی سی بات تو لمبی کر لیں، کیوں بھیا کر لیں جی۔ اب اچھا اس بات سے جو کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے کہ دیکھ رانڈ ہو جائے گی مت بھیجے، مار ڈالیں گے چھوڑیں گے نہیں، آج بہت ہی غصے میں ہیں، ظلم بہت ہی ڈھالی ہیں ہم نے۔
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ نبی کی نبوت کو مانے یا نہ مانے، نبی کا کلمہ چاہے اس نے نہیں پڑھا لیکن یقین تھا کہ نبی کی زبان بدل نہیں سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ وہی بولتے ہیں جو ان کے رب کی مرضی ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں. اب امیہ گھر میں گھسے پڑے ہیں اور کافر دروازے پہ کہہ رہے نکل کے آنا، عجیب وہ ڈھکیل ڈھکال کے لے گئے. اب ابو جہل تو سردار تھا. اچھا ابو جہل بھی بہت مشہور ہے ویسے، ہے نہیں ہے؟ شیطان سے کچھ ہی کم مشہور ہے. اب ابو جہل بھی اسی جنگ میں صاحب تھے، یہ تو سردار تھے کافر ہو گئے. اب یہ تو وہاں ڈٹی رہے تھے صاحب، سردار بنے ہوئے کھڑے تھے. مگر جیسے کل کو جنگ ہونی ہے نا، آج شام کے ٹائم میں ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھی رو رہی ہے، رو رہی ہے، آنکھ سے آنسو پل پل گر رہے ہیں، بہ رہے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے باہر سے آئے، ماں کیوں روتی ہے؟ تو ماں کہنے لگی میرے بیٹے رونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے ابھی اعلان کرایا ہے کائے کے لیے جنگ بدر کل ہونی ہے، بدر کے میدان میں جنگ ہوگی اور میرے پاس کوئی نہیں ہے، نہ جوان بیٹا نہ تمہارے باپ. اب نبی کا آواز دینے والا میرے دروازے سے خالی لوٹ کے گیا ہے. میں قسمت کو یہ رو رہی ہوں کہ اب میرے گھر سے کون جائے گا نبی کی بات پہ اپنی جان دینے کے لیے، عظمت اسلام پہ گردن کٹانے کے لیے. یہ بچے بولے ماں یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہم بچے ضرور ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن یاد رکھیے ہماری عمریں کم ہیں، ہماری عمریں کم ہیں لیکن حوصلہ ہمارا جوان ہے. سبحان اللہ. اب یہ 7 8 سال کے تھے. تو ماں بولی لڑ لو گے تم چلے جاؤ گے؟ کہا بالکل چلے جائیں گے. کہا اچھا. ماں نے صاحب نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، سرما لگایا آنکھوں میں، سر پہ امامے باندھے. کہا جاؤ. جب چالو کر دی نا تو پھر کیا لوٹ کے آؤ ذرا. کبھی کرے جاؤ بلا رہی. کب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب جاؤ نا تو نبی کی عظمت پہ جا کے گردن کٹائی دیو. کتنی بڑھیا بات ہے. آج اگر کوئی نمبر آ گیا نا، آج اگر کوئی نمبر آ گیا تو اماں کواڑ بند کر لے گی. کر لے گی نہیں کر لے گی؟ کواڑ بند کر لے گی کہ للت تو مجید تجھے میں نے بہت پیار سے پالا ہے نہیں. اگر کوئی کمیٹی ومیٹی بھی ہوگی اور بلانے آ جا کہ ایک ایک آدمی تو بھیج دو گھر سے، تو ماں سر پہ جھاڑو پکڑ دے گی ان کے کہ میرے گھر چھٹا دوں میں نہ گئے یہاں سے. لیکن یہ ماں کیسی ہے، کہہ رہی بیٹا جا تو رہا ہے لیکن وہاں جا کے گردن کٹا دینا. چل دیے، پھر آواز دی کہا رک جاؤ. کا ماں بار بار کیوں روکتی ہے؟ کہنے لگی جب وہاں جا کے شہید ہو جاؤ گے اور میں آ کے وہاں تمہاری لاشیں دیکھوں گی، اگر میں نے تمہاری پیٹھ پہ تیر لگا دیکھ لیا تو میں منع کر دوں گی میرے بیٹے نہیں ہے یہ. اگر پیٹھ پہ تیر ہے تو میں سمجھوں گی کہ میرے بیٹے یہاں سے بھاگ رہے تھے جنگ سے، اور اگر چھاتی پہ تیر کھا لیا تو میں فخر سے کہوں گی. اس لیے میں سمجھ جاؤں گی کہ میرے بیٹے نے بھاگا نہیں، نبی کی عظمت پہ گردن کٹا دیے. سبحان اللہ. کہا جاؤ. امام شریف باندھے اور دونوں بچوں کو بھیج دیا. یہ آ گئے مسجد نبوی شریف میں جہاں پہ سرکار سیٹنگ کر رہے تھے. لڑنے والے جوانوں کی، فوجی ہوگی، سپاہی ہوگی، یہ بھی آ گئے اور لائن لگ رہی ہے. دونوں لائن میں کھڑے ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے، اور انہوں نے اپنے اپنے پاؤں پر کو اٹھا لی، انگلی